بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین پر روشنی ڈال رہی ہوں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئی تھی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس خزانہ رحمت میں دوست، دشمن، کافر و مسلم، بوڑھے، بچے، عورتیں، مرد، آقا، غلام، انسان، حیوان، ہر ایک صنف ہستی برابر کی حصہ دار تھی۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی پر بد دعا کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے اور غضبناک ہو کر فرمایا، میں دنیا میں لعنت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو پیغام دیا، ایک دوسرے پر بغض و حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اے خدا کے بندو، سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، لوگوں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو تو مسلم بنو گے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب لوگوں کے لیے وہی محبوب نہ رکھے جو اپنے لیے رکھتا ہے، جب تک وہ دوسروں کے لیے بے غرض صرف خدا کے لیے پیار نہ کرے۔ رحمت کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا سمندر ایسا ہے کہ کوئی انسان روئے زمین پر، کوئی جن روئے زمین پر یا خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہستی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہمارا اتنا شاکلہ ہی نہیں ہے کہ ہم رحمت قدرت جو ہے اس کا احاطہ کر سکیں۔ ایک شخص نے مسجد نبوی میں آ کر دعا کی، یا اللہ مجھ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغفرت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی رحمت کو تم نے تنگ کر دیا۔ ایک اور جگہ روایت ہے کہ ایک اعرابی مسجد نبوی میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور بولا، خدا بندہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج اور ہماری رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف خطاب کر کے فرمایا، بتاؤ یہ زیادہ بھولا ہوا ہے یا اس کا اونٹ؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کی دعا کرنے کو منع فرمایا اور ناپسند فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو ہمیں اس طرح کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہم پر رحمت نازل فرما اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور کسی اور کو اس کی رحمت میں شریک نہ فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا شرک و جہالت، فتنہ فساد، قتل و غارت گری اور اسی طرح کے بے شمار خرابیوں میں گری ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو خالص توحید کا پیغام دیا
اور اس طرح انسانیت کو اس کا صحیح اور اصل شرف بخشا گیا۔ انسانیت ظلم و استبداد کی چکی میں پس رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اسے امن و سلامتی کا پیغام دیا۔ کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو تحفظ فراہم کیا۔ دنیا بندہ و آقا کی تفریق میں بری طرح گرفتار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انسانیت کو مساوات اور برابری کا درس دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں، عورتوں، غریبوں، مزدوروں، غرض یہ کہ ہر ایک طبقے کو اس کے حقوق دلائے، زبردستوں سے زبردستیوں اور شاہ زوروں سے کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہدایت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپاہجوں، لنگڑے لولوں اور حیوانات سے بھی نیک سلوک کی تلقین فرمائی۔ الغرض دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بھلائی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس نہ دیا ہو۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کے ماوا، یتیموں کے والی، غلاموں کا مولا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک دن اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رحمت کی حقیقت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس طرح بیان کی گئی ہے کہ تم لوگوں پر دانوں کی طرح، تم لوگ پروانوں کی طرح آگ کے گڑھے کی طرف لپکتے ہو، اور میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس میں ایک لائن کے لفظ میں، ایک لائن کی اس بات میں کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی کہ تم لوگ پروانوں کی طرح آگ کے گڑھے میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو اور آگ کی طرف لپکتے جا رہے ہو، اور میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو کیا ہے کہ انسان خود ہی ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وہ اصل میں دوسروں پر ظلم نہیں کر رہا ہوتا، حقیقت میں وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس ظلم کی جو انتہا ہے، اس ظلم کا جو انجام ہے، جو اپنے تئیں اپنے نظروں میں وہ دوسرے پر کر رہا ہوتا ہے، اس کا انجام جو ہے اس پر اس نے خود پہنچنا ہوتا ہے، وہ خود ہی اپنے اس ظلم کے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت انسان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تو اگر ہمیں نہ بخشے تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ تو ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی سچی محبت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے دو چیزیں ایسی ہیں جو بغیر مانگے نہیں دی۔ ہر چیز، دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے مانگنے پر دی ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو بغیر مانگے نہیں دی۔ کون سی؟ ایک، اللہ پاک نے اپنی محبت رکھی کہ جو انسان اپنے رب سے، اپنے رب کی محبت مانگتا ہے تو میرا رب اسے اپنی محبت سے نوازتا ہے۔ اور دوسری ہدایت بغیر مانگے اللہ پاک کسی کو نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان مجھ سے ہدایت کی توقع رکھتا ہے، مجھ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے، تو میں اسے ہدایت سے نوازتا ہوں۔
تو اللہ پاک بے شک غفور رحیم ہے۔ اس کی ایک مثال ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت تک اس قوم کا حال تبدیل نہیں کرتا، میں اس وقت تک اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ تو یہاں پر قوم جو ہے اس سے مراد انسان ہے، اور انسان جو ہے وہ وہی جمع کیے جائیں تو ایک قوم بنتی ہے۔ تو یہ ہر انسان کے ساتھ یہ بات ہے کہ جب تک کوئی انسان اپنی خود اصلاح نہیں کرنا چاہتا اس وقت تک میرا رب بھی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ دو چیزیں ایسی سستی نہیں ہیں کہ جو انسان کو بغیر مانگے مل جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں جو مانگے مجھ سے میں اسے دیتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم اپنے رب کی خوشنودی اور رضا اور اس کی سچی محبت مانگیں، اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اپنی بہن بھائیوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ہم ایک دوسرے کے لیے ہدایت مانگیں۔ سب سے پہلے اپنے لیے ہدایت مانگیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دے، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔